اور مدرسے کی اس اعمال والی اور نورانی فضاؤں میں رات دن گزارنے کی جو نعمت آپ لوگوں کو ملی ہوئی ہے، اس کی قدر کریں اور اپنی حفاظت کریں۔ تو اس علم کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے، یکسوئی بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ علم تمہیں اپنا بعض حصہ جب تک نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنا کل اس کو اپنے آپ کل کو حوالے نہ کرو۔ اور الدین کلہ ادب، اور دین سراسر ادب ہی ہے۔ کتاب کا ادب، اساتذہ کا ادب، مدرسے کا ادب، اور اساتذہ کے ساتھ احترام والا، عزت والا تعلق، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ کی خشیت کتنی بڑی چیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 اہل کتاب میں سے ان کے علماء حاضر ہوئے، اور ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ آئے اور پوچھا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ پر کتاب اتری ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی اور یہ آیت نازل ہوئی، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ جو علماء تھے فوراً کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما اور سمجھ گئے کہ بس بات پوری ہو گئی، اور اسی وقت اسلام میں داخل ہو گئے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی مانگتے ہو تو سب سے بڑی گواہی وہ ہے جو اللہ خود دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سارے فرشتے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کی ذات پھر فرشتوں کی اس کو اللہ نے عطف کے ذریعے ملایا، اور اس کے ساتھ وہ اولو العلم، علم والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں علماء کی فضیلت کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اہل علم کو اللہ نے کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ علم صرف الفاظ کا جان لینا، معنی کا جان لینا، عبارت کو پڑھنا جاننا یہ نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، اس پر بھی ہم نے محنت کرنی ہے۔ لیکن علم کس کا تقاضا کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اور اللہ کے احکام کیا ہیں، تو اس کو جاننا۔ اللہ تعالیٰ یہاں علم کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ علم ایک نور ہے جو دلوں میں آتا ہے، اور جس سے انسان کے سامنے یہ حقیقت کھلتی ہے کہ کامیابی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اس کلمے کو پڑھنا ایمان اور اعمال میں ہے۔ اور یہ علم اللہ کی ذات سے نکلا، لوح محفوظ سے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے انبیاء کے سینے پر، اور یہ قرآن کا علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اترا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا ہے، ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اتنی بڑی یہ دولت ہے، تبھی اللہ نے یہ دولت، اللہ اس کی حقیقت عطا فرمائے، اس کے لیے اپنے آپ کو پورا حوالے کرنا، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہم اپنے آپ کو سب سے خوش قسمت اور سب سے زیادہ سعادت مند کہ اللہ نے سب سے بڑی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ وہ علم وہ علم انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے تو اللہ اس کائنات کے سارے نظام کو باقی رکھیں گے۔ اور جو ہم قرآن اور حدیث میں دین اور اللہ کے احکام پڑھ رہے ہیں، اگر یہ لوگوں سے نکلنے سے عالم میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور نکلتے نکلتے اگر ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا نہ رہے، پھر اللہ اس کائنات کے نظام بساط کو لپیٹ دیں گے اور نظام کو ختم فرما دیں گے۔ یہ اتنا بڑا، تو یہ علم عمل کے لیے کہ جس علم کا نور دل میں آ جائے اور انسان کی زندگی میں آ جائے، اس لیے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نیت کر کے پڑھیں کہ ہم نے تو جو اللہ کے احکام معلوم ہوں گے وہ ہم نے سب سے پہلے ان کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے،
اور پھر یہ امانت ہے جو انبیاء کو ملی، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اس امانت کو ساری انسانیت تک پہنچانا ہے، کیونکہ حضرات انبیاء کرام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان حریصا علی ہدایت الناس اجمعین، سارے انسانوں کی ہدایت کی ایسی اعلیٰ طلب کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے، اور دن بھی مسلسل محنت کرتے تھے، اور راتوں کے بھی اٹھ کر انسانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت مانگا کرتے تھے۔